تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے. درود سلام نازل و میرور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اس کی پوری زندگی کا طور طریقہ سکھایا تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کو پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو سن کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سن کر اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حکم دیا گیا. اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طور طریقے کو چھوڑ کر اپنے منمانی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اندر ایسے صفات کو اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ موحد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جبکہ ان صفات اگر ہمارے درمیان موجود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو غافلین کہتا ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غفلت میں رہنے والے کون ہیں، غافلین کون ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں غافلون کی ایک بڑی فہرست بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسی صفات ہے کہ انسان کو کبھی جان کر انجانے میں انسان یہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر حق پر ہوں، میں اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں. جبکہ ایسی صفات اگر ہمارے اندر پائے جائیں تو ہم غافلین میں سے ہو جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافلین سے کون کون مراد ہیں، غافلون کی کا علامت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں غافلین کی صفات بیان کرتا ہے. غافلین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر لاپرواہی، جس کے اندر بے توجہی، جس کے اندر غیر ذمہ داری، چاہے وہ غیر ذمہ داری کسی بھی معاملات میں ہو. آج اگر ہم دنیاوی زندگی کے معاملات میں غافلین کا تذکرہ کریں، چاہے وہ انسان کاروبار کے معاملات میں اگر غافلین غفلت برتنے والا ہے، کیا وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتا ہے جس کے اندر غفلت کی صفات پایا جائے؟ کیا وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے جس کے اندر غفلت کی صفت پایا جائے؟ کیا وہ باپ ہونے کی حیثیت سے اگر اس کے اندر یہ سستی، کاہلی، بیزارگی اور لاپرواہی جیسی صفات پائے جائیں، کیا وہ اپنے بیوی کا حقوق ادا کر سکتا ہے یا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایسی صفات ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید میں ایسی صفات کو دور کرنے کی بار بار تعلیم دی گئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علامتوں کا تذکرہ کیا جو علامت جن بندوں پر پائے جائیں گے سمجھ لو وہ بندے کیا ہے، غافلین میں سے ہو جائیں گے. آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے
کیا یہ ہمارے اندر یہ علامت پائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سستی اور کاہلی کرنے والے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا گیا کہ جو بھی حکم دیا گیا اس کو کیا ہے وقت پر بجا لانے کا حکم دیا گیا، دین کے ہر کام کو دل سے بجا لانے کا حکم دیا گیا، رضامندی سے بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم دین کے کام سستی کے ساتھ کرتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم غافلین میں سے ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں دین کے کاموں کو ہم کتنی بیزارگی کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی بیزارگی کے ساتھ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ وہی معاملات بیکار باتوں میں لے لیجئے، بیکار کاموں میں لے لیجئے، یا فون دیکھنے کے معاملات میں لے لیجئے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے معاملات میں دیکھ لیجئے، ہم وقت بتانے میں کیا ہے پیچھے نہیں ہٹتے، بیٹھ کر غیبتیں کرنے والے میں ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن دین کی بات آتی ہے، دین کی تعلیمات کو سننے کے معاملات آتا ہے، دین کے باتوں پر عمل کرنے کا معاملات آتا ہے، انسان وہاں سستی سے کام لیتا ہے، کاہلی سے کام لیتا ہے، بیزارگی سے کام لیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر دینی گفتگو ہوتی ہے، وہاں کیا ہے جا کر بیٹھ کر سنیں گے، وہاں دین کے معاملات کو کیا ہے حاصل کریں گے، تو ہم کیا ہے سستی سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہمارے اندر یہ صفت پائے جائیں، دین کے ہر معاملات میں اگر ہم عمل کرنے میں سستی برتیں یا لاپرواہی برتیں یا کاہلی سے کام لیں، سمجھ لیجئے کہ ہم غافلین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جن کے اندر سستی اور کاہلی ہے، وہ لوگ کیا ہیں لغو باتوں میں دلچسپی لیں گے، بیکار کاموں میں دلچسپی لیں گے، اور ایسے ایسے کاموں میں دلچسپی لیں گے جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن وہاں دین کے معاملات آتے ہیں، دین پر عمل کرنے کے معاملات آتے ہیں، انسان سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ انسان ان کاموں کو انجام دینے والا بنے گا۔ دوسری علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حرام کاموں کو انسان معمولی سمجھے گا۔ آج دیکھ لیجئے کہ انسان کے اندر جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی حلال چیز واضح ہے، حرام چیزیں واضح ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کو اپنانے کی تعلیمات دی گئی اور حرام کاموں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی تعلیمات دی گئی۔ لیکن آج ہم 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے، دین کے ہر معاملات پر عمل کرنے والے، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے والے، لیکن حرام کاموں سے باز نہیں آئیں گے، حرام کاموں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، یعنی مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے اگرچہ کہ معمولی گناہ، جو صغیرہ گناہ انسان کسی کو کچھ بھی کہہ دے، اگر معمولی بھی گناہ اگر کوئی مومن کرے تو اس کا دل کام جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر دیا، میں اتنا بڑا غلطی کر دیا، میں اس کو لے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں۔ یہ مومن کی صفات ہے۔ لیکن ایک غافلین کی صفات کیا ہے؟ اگر وہ حرام کام بھی کر دیں، اگر وہ بڑے سے بڑے گناہ بھی کر دیں، لیکن اسے اس کے دل میں کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غافلین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اگر گناہ پر گناہ کرنے والا، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اس کے ناک پر مکھی بیٹھ جائیں، وہ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں تو جس طرح وہ مکھی کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح کافر لوگ جو کیا ہے نافرمان لوگ اپنے گناہ کو اتنا معمول سمجھتے ہیں، اتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم حرام کاموں کو، چاہے وہ حرام کام، چاہے کمائی کا معاملات لے لیجئے یا کاروبار کا معاملات لے لیجئے یا کوئی بھی حرام کام لے لیجئے، اگر ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، سمجھو ہم غافلین میں سے۔ تیسری علامت اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا نافرمانوں سے محبت، یعنی انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کبھی کبھی نسیان رکھا گیا ہے، جان کر کبھی انجانے میں غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، لیکن بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابِينَ،
یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً اپنی گناہ پر شرمندگی حاصل کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ بندہ ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کہ انسان کتنی جرأت سے گناہ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی گناہ لے لیجئے، بڑی گناہ لے لیجئے، ہر گناہ پر انسان کیا کرتا ہے؟ جرأت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، سوائے اس کے جس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اس کے باوجود بندہ خود لوگوں پر جا کر کہتا ہے کہ میں نے رات میں فلاں فلاں گناہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفات کسی بندے کے پاس موجود ہو تو وہ غافلین میں سے ہیں۔ دیکھ لیجئے آج ہمارا معاملہ کیا ہے، کیونکہ انسان غلطی کرنے والا ہے، یہ بندے اور رب کا معاملات ہے۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے، اگر ان سے کوئی معمولی غلطی ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر گڑ گڑاتے تھے اور حد نافذ کرنے کا حکم دیتے تھے، یا رسول اللہ مجھے دنیا ہی میں پاک کر دیجئے۔ معزز سامعین کرام، آج دیکھ لیجئے ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں پر کیا ہے بولتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں غلطی کی، میں نے فلاں غلطی کی، میں نے فلاں کام کی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے، اس راز کو ہم نے کیا ہے عام کر دیا۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر سے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن معاف نہیں کرتا ہے، یہی لوگ غافلین میں سے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑے بڑے بہت سارے علامات ہیں، ان میں سے 3 بڑے علامات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی اور کاہلی پیدا کرنا، دوسری چیز یعنی حرام کاموں کو معمولی سمجھ لینا، اور تیسری صفات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ پوشی کیا گناہ کرنے کے بعد، ان گناہوں کو لوگ کیا ہے عام کر دینا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر دینا۔ اگر یہ صفات اگر ہمارے درمیان ہمارے اندر پایا جائیں، سمجھ لیجئے کہ ہم غافلین میں سے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم غافلین میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ہم کو تو کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں موحد بننے کا حکم دیا گیا، صالحین بننے کا حکم دیا گیا، اور صادقین بننے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت کا مستحق بننے کا قرار دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا جو غافلین میں سے ہوتے ہیں، ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کی کیا علامت ہوتے ہیں۔ اب تو میں آپ کے سامنے علامتیں ذکر کیا، اور غافلین کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہے غافلین کی صفت پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ دنیا کی محبت۔ اگر کسی مومن بندوں کے پاس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائیں تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ اسباب جس کی وجہ سے کیا وہ غافلین میں سے ہوتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی زندگی ان کے پاس اہم ہوتے ہیں، اور آخرت سے وہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ عارضی زندگی رکھا گیا، عارضی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں، بلکہ ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا، یہ دنیاوی زندگی، دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، ہمارے اندر وہ تقوی نہیں، وہ پرہیزگاری نہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دنیا یہ فانی ہے، یہ انسان کی امتحان گاہ ہے، یا آخرت کی تیاری کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اگر انسان اس کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں انسان کامیاب بنا سکتا ہے، ورنہ انسان دنیا ہی کو حقیقی زندگی سمجھ لیا،
اس کو کیا ہے اپنے دل میں جگہ دے دیا، اسی سے محبت کرنے والا بن گیا، سمجھو اس کی دنیا بھی کیا ہے غارت ہو جاتے ہیں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرنا، کیونکہ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم غافلین میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، انسان کی زندگی کے ہر گوشے پر مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انسان کو کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو پلانے والا، انسان کو خوشی دینے والا، انسان کو بیماری میں صحت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی تم کو بلا دے گا، اس کے بعد ہم کون ہو جائیں گے؟ اولئک هم الفاسقون، فاسقون میں سے ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جانیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں، ہم جانیں گے، واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، واقعی معنوں میں ہم غافلین میں سے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آگے فرمایا، یعنی غافلون کے اسباب میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ گناہوں کی کثرت، انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، یہ گناہ اس کی کیا ہے غفلت میں برتنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذریعہ رکھا، اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا ذریعہ بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، ورنہ بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا بیٹھتا ہے، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے اس کا دل زنگ آلود ہوتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ زنگ آلود بنا دیا۔ کیوں زنگ آلود بنا دیا؟ وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے گئے، ان کو معلوم تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کہ ہم کو کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں کو نہیں اپنانا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ پر گناہ کرتے ہوئے جاتا ہے، اس کا دل میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ تعالیٰ صرف اس کے دلوں پر نہیں بلکہ اس کے کانوں پر، بلکہ اس کے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ آج دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ سامنے والے کتنا مجبور ہوتے ہیں، سامنے والے حق کیا ہے جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، صحیح کیا ہے جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، غلط کیا ہے جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو کیا ہے سخت بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی پتھروں سے پانی نکال دیتا ہے۔ اور انسان کا دل کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی انسان کا دل اس سے سخت ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کے بارے میں کیا کیا فرمایا قرآن مجید میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے خوف کو اس پر بسانے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس کے دل میں بسانے کا حکم دیا گیا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی گناہ کی وجہ سے، گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نظر سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
جب انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، وہ حق کو جانتے ہوئے بھی کیا ہے عمل کرنے والا نہیں بنے گا، حلال کو جانتے ہوئے بھی عمل کرنے والا نہیں بنے گا، صحیح کو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنے والا نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے ارشاد فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت جس کی وجہ سے انسان غافلین میں سے ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ سکتے ہیں انسان کبھی کبھی نیک ہوتا ہے، کبھی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، کبھی دیندار ہوتا ہے، لیکن ایسے ساتھیوں کا انتخاب کرتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے جا ملاتا ہے، خود بھی کیا ہے وہ تو کیا ہے برباد ہو چکا ہوتا ہے، لیکن خود کو بھی ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس ہی کا منظر بیان کرتے فرمایا، کل میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمَ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ آج دنیا میں انسان کچھ بھی پریشان ہو جائے اپنے انگلیوں کو چبانے والا بن جاتا ہے، اپنے دانتوں سے انگلیوں کو کاٹنے والا بن جاتا ہے۔ وہی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کی کیا ہے نشانیوں کو بیان کرتا ہے، اس کے منظر کو بیان کرتا ہے، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمَ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ کس لیے انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، میں آج یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوتا، آج میں غافلین میں سے نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے اولاد کا کیا ہے اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نیک ہوتے ہیں، بروں کے ساتھ مل کر ہم بھی کیا ہیں برے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کسی آدمی کے بارے میں جانکاری کرنا ہے، کسی انسان کے اخلاق کو پرکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال کیا فرمایا کہ اس کے ساتھی کو دیکھو، اس کے ساتھی پر دیکھو، اگر اس کا ساتھی بہتر ہے، اس کے ساتھی کے اخلاق اچھے ہیں تو انسان اچھا رہے گا، اگر اس کے ساتھی برے ہیں تو لاکھ آدمی اس کے اخلاق کی کیا ہے گواہی دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان بہترین انسان نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم غافلین میں سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ موت اور آخرت کو کیا ہے فراموش کر دینا، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو موت کا مزہ رکھا گیا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ ہم کب مرنے والے ہیں، لیکن انسان اتنی جرأت سے زندگی گزارتا ہے، آخرت سے فراموش ہو کر زندگی گزارتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو کیا ہے مٹی میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے سوال کتاب ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، ہم کو جواب دینا پڑے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے، اس کا بھی انسان کو کچھ بھی خیال نہیں، کچھ بھی کیا ہے اس کو کیا ہے توجہ نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں غافلون کی علامت بیان کی گئی اور جہاں غافلون کے اسباب بیان کی گئے، آج ہم جان کر دیکھ لیجئے کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں، کیا ہم بھی غافلین میں سے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو صدقہ کر لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے، ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، ہم صادقین میں سے ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کی بھی صفات بیان کی ہیں اور غافلین کی بھی صفات بیان کی ہیں۔ ہم جاننا ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر کون سی صفات زیادہ ہیں، کیا غافلین کی صفات کو اپنا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں یا صالحین کی صفات کو اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم جائزہ لینا چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی مختصر سا زندگی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں رہ کر ہم غافلین کی جو صفات بیان کی ہیں اس کو دور کر کر اور صالحین کی صفات کو اپنا کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب رہے گی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب رہے گی۔ اگر ہم صالحین کی صفات کو چھوڑ کر صرف غافلین کے اسباب کو بیان اپنا کر زندگی گزاریں گے، یہ دنیاوی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی صفات زیادہ ہیں، کون سی علامت زیادہ ہیں۔
اس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غافلین میں سے، غافلین جیسی صفات کو دور کر کر صالحین جیسی صفات کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر چھوٹی بڑی غفلت سے دور رکھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، چاہے غفلت دنیاوی زندگی کے معاملات میں ہو، چاہے وہ غفلت آخرت کی زندگی کے معاملات میں ہو، چاہے وہ غفلت دین کے کسی بھی معاملات میں ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی بری صفات سے دور رہ کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔